ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں، جس کی توفیق خاص سے آج ہم درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ مبارک دن 13 رجب المرجب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں تمام امت کا بلکہ پوری کائنات کا مولا قرار دیا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آج ان کی ولادت کا دن ہے۔ سو اس مناسبت سے آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 33، آیت نمبر 43 جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت مقدسہ اللہ رب العزت نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی عظمت شان میں نازل فرمائی۔ آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو کعبۃ اللہ میں ہوئی، جس کو امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں قد توارت الاحبار ان فاطمہ بنت اسد قد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایات
تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں ان کے نزدیک کہ فاطمہ بنت اسد آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا۔ پھر اسی طرح امام اسحاق نے اخبار مکہ کے اندر یہ روایت بیان کی کہ فرماتے ہیں ان اول من ولد فی الکعبہ من بنی ہاشم من المہاجرین علی ابن ابی طالب۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم میں سے اور مہاجرین میں سے سب سے پہلی شخصیت جن کو اللہ نے کعبۃ اللہ میں ولادت کا شرف عطا کیا وہ سیدنا مولا علی کی ذات گرامی۔ اور پھر اسی کو برے صغیر پاک و ہند کے عظیم محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے خصائص میں سے ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر ولادت کا شرف عطا فرمایا۔ بلا شبہ کعبہ میں ولادت یہ بھی ایک بڑا شرف ہے، مگر دوسری جانب آقا علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، اے کعبۃ اللہ بے شک تو بڑا مقدس ہے، تیری بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، مگر یاد رکھ کہ میری امت کے ایک مرد مومن کی شان اور اس کی عزت و حرمت تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ امت محمدی کے مرد مومن کی شان کعبۃ اللہ سے بھی بولیے بڑھ کر ہے۔ اور اسی کو مولانا روم نے کہا دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں یک دل بہتر است۔ اگر بندہ صاحب ایمان ہو جائے اور جس مومن کے دل میں خدا کا بسیرا ہو جائے اس کا ایک دل کئی قبلوں سے اور کئی کعبوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے ایک مرد مومن کی شان بیان کی، اور کیا شان ہے اس مولا کائنات کی کہ جو میرے آقا کی امت کا سب سے پہلا مرد مومن، سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے، سب سے پہلے میرے آقا کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، اور سب سے پہلے تاجدار کائنات کی دین کی مدد اور نصرت کے لیے اپنی تلوار اٹھانے والے۔ یقیناً مولا کائنات کے تو یہ خصائص میں سے ہے کہ اللہ نے ان کو کعبہ میں پیدا کیا، لیکن آقا علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ کعبۃ اللہ میں ولادت شان مولا کائنات نہیں بلکہ کعبۃ اللہ میں ولادت کی وجہ سے خالق کائنات نے خود کعبے کو علی کی ولادت کا شرف عطا فرما دی۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب، آپ نے نام رکھا بیٹے کا علی۔ کیا نام رکھا؟ اور علی کا معنی ہے بلند، علی کا معنی ہے اونچا۔ گویا نام
والد نے رکھا مگر رب نے انہیں اسم بامسمہ یوں بنا دیا کہ ہر شان میں انہیں بلند کر دیا. ایمان میں بلند، علم میں بلند، تقوی میں بلند، پارسائی میں، شجاعت میں، بہادری میں، خدمت دین میں، ایثار میں، قربانی میں، ہر شے میں خالق کائنات نے انہیں اسم بامسمہ بنا کر بلندی کی وہ شان عطا کی کہ جس پر پہنچنے کا کوئی اور تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر ماں نے بیٹے کا نام رکھا اسد، چونکہ حضرت فاطمہ کے والد کا نام بھی تھا اسد، فاطمہ بنت اسد. آپ نے اپنے باپ کے نام پر یعنی علی کے نانا کے نام پر بیٹے کا نام رکھا کیا؟ اسد. اور اسد عربی زبان میں کہتے ہیں شیر کو. کسے کہتے ہیں؟ بولیے. شیر. یہ وجہ ہے کہ سیدنا مولا کائنات نے جب غزوہ خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فتح خیبر کے لیے مولا کائنات کے ہاتھ میں علم دیا، آپ نے اس دن اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا انا حیدر. پوچھا گیا کون ہو؟ کہا میں حیدر ہوں. ایکچوئل آپ نے اسی نام کا ارادہ کیا جو ماں نے رکھا تھا، چونکہ اسد بھی شیر کو کہتے ہیں اور حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، چونکہ حیدر کے اندر زیادہ روب اور دبدبے کا معنی پایا جاتا ہے، تو باروب شیر کو کیا کہتے ہیں؟ حیدر. یہ وہ ہستی ہیں مولا کائنات کی کہ جن کی شان میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کی کئی آیات نازل فرمائیں، اور بعض اہل علم نے بیان کیا کہ آپ کی شان میں کم و بیش کوئی 100 کے لگ بھگ آیات نازل ہیں. بعض نے 100 سے بھی زائد کا ذکر کیا. اور ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ جو آج کے درس کے لیے میں نے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ الرعد اور اس کی آیت نمبر 43، آخری آیت کریمہ. خالق کائنات نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کافر لوگ، مشرکین مکہ جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کا سچا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی ناپاک زبانوں سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. لست مرسلا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. اے میرے حبیب انہیں فرما دو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تم میری نبوت کو مانو یا نہ مانو، میری نبوت کی گواہی دینے کے لیے میرا خدا کافی ہے. میری نبوت کی گواہی دینے کے لیے کون؟ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری اس نبوت کی گواہی دینے کے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور آگے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ پھر میری نبوت کی گواہی دینے کے لیے وہ شخص کافی ہے جس کو خالق کائنات نے کتاب کا علم عطا فرمایا. جسے کتاب کا گویا آقا علیہ السلام کی جب نبوت اور رسالت کا کفار انکار کرنے لگے تو خالق کائنات نے فرمایا حبیب انہیں کہہ دو کہ میری نبوت کے 2 گواہ ہیں. کتنے؟ تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے جن 2 گواہوں کا قرآن نے اعلان کروایا، ایک خدا کافی ہے اور دوسرا کتاب کا علم رکھنے والا. اب کتاب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک عمومی معنی جس کو مفسرین نے بیان کیا، حضرت قتادہ سے بھی روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت کیا کہ عمومی معنی جو بیان
کیا گیا، اس سے مراد وہ تمام یہود اور نصارہ کے علماء ہیں کہ جن کو اللہ نے تورات کا علم دیا، زبور کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، وہ سب تاجدار کائنات کی نبوت کے گواہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام سابقہ کتب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر خود خالق کائنات نے کیا، اپنے محبوب کی آمد کا ذکر، تاجدار کائنات کی تمام صفات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، عظمت شانیں اس قدر بیان کی سابقہ کتب کے اندر کہ سابقہ کتب کے علماء جب اپنے وقت کے کفار کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی، مقابلہ ہوتا، تو ان جنگوں میں تورات کھول کر سامنے رکھ لیتے اور عرض کرتے کہ باری تعالیٰ تجھے تیرے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں ان کافروں پر فتح عطا فرما۔ اس کو قرآن مجید نے کہا قالوا یستفتحون من قبل، اے میرے حبیب تیرے آنے سے بھی پہلے تیرے نام سے میری بارگاہ سے یہ فتح طلب کرتے تھے، اور نام محمد کا صدقہ خدا یہود اور نصارہ کو وقت کے کفار پر فتح عطا فرمایا گا۔ تو چونکہ وہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح جانتے بھی تھے اور انہیں حضور کی نبوت میں کوئی شک، بولیے، وہ ساری علامات اور خصوصیات نبوت وہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ ایک ساری کتابوں میں سب سے اونچی کتاب قرآن ہے، سب سے اونچی کتاب بولیے قرآن ہے، اور اس قرآن کا سب سے کامل علم حضور کی امت میں جسے عطا کیا گیا وہ مولا کائنات۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے اعلان کیا، آپ نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن بولیے اب کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اس کا بڑا واضح اور کلیئر معنی یہ بنتا ہے کہ جو کچھ تمہیں اس کلام الہی قرآن کے اندر نظر آتا ہے، اگر اس قرآن کے بیان کو عملی شیپ میں دیکھنا چاہو تو علی کی سیرت کو دیکھو۔ کس کی سیرت کو دیکھ لو؟ علی کی سیرت کو دیکھ لو، اور جو کچھ تمہیں کردار علی میں دکھائی دیتا ہے اس کردار علی کو اگر کتابی شکل میں دیکھنا چاہو تو خدا کے قرآن کو دیکھ لو۔ یہ معنی ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن نہ قرآن علی سے جدا ہے نہ علی قرآن سے جدا، اور یہ ساتھ کب تک رہے گا؟ میرے آقا نے فرمایا لا یفترقان، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا، کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، اور قیامت کے روز جب میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے اس دن بھی علی قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن بولیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ مولا کائنات کا اتنا گہرا تعلق اور اتنا گہرا ربط، جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انزل القرآن علی سبعۃ احرف، کہ خالق کائنات نے اس قرآن کو 7 قراتوں میں نازل فرمایا۔ کتنی؟ بولیے 7 قراتوں میں اترا، 7 حروف پر اترا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لکل حرف ظاہر و باطن، اس قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اس قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک بولیے ایک باطن ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَإِنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ عِندَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ،
علی ابن ابی طالب کی ہستی وہ شخصیت ہے کہ جنہیں خالق کائنات نے اس قرآن کا ظاہر علم بھی عطا کیا اور اس قرآن کا باطنی علم بھی عطا فرمایا۔ ایک ظاہر معنی ہے جس کو عام اہل اور ایک اس قرآن کا معرفت جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس قرآن کے ظاہر اور باطن دونوں کو سینہ علی المرتضیٰ میں یکجا کر دیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ جب میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن بولیے قرآن علی سے جدا نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں سلونی عن کتاب اللہ، اے لوگوں اس قرآن کے بارے میں تم نے جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے سلونی مجھ سے پوچھ لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ۔ کس کے بارے میں؟ عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس قرآن کے بارے میں کوئی ظاہری معنی، کوئی باطنی معرفت اور حقیقت، کوئی احکام کی بات جو پوچھنا ہے کس سے؟ علی کہتے ہیں مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ فرماتے ہیں واللہ ما نزلت من آیہ، خدا کی عزت کی قسم اس قرآن کی جو آیت بھی اتری فقد عرفت، خدا کی قسم میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ این نازلت، فی من نازلت، ام باللیل نازلت ام بالنہار نازلت، فرماتے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں اتری، کس کے حق میں اتری، کس موقع پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آیت دن میں اتری ہے یا رات میں اتری ہے۔ یہ سارے حقائق اور معارف اللہ نے کس کو عطا کیے؟ بولیے مولا کائنات کو۔ کس کو عطا کیے؟ مولا کائنات کو۔ یہ وجہ ہے کہ تاجدار کائنات نے جب اپنی لخت جگر اور اپنی نور نظر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا نکاح مولا علی سے کیا، تو نکاح کر کے جب آپ اپنی لخت جگر کو رخصت کرنے لگے تو رخصت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اما تردینا، اے میری فاطمہ کیا تو مجھ سے راضی نہیں ہے کہ بے شک میں نے تیرا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا اقدم امتی سلامن، جو میری امت میں مسلمان ہونے میں سب سے پہلا ہے، وَأَعْظَمُ عِلْمًا، اور جو میری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے اسے قرآن کا ظاہر بھی عطا کیا ہے اور قرآن کا باطن بھی عطا کیا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی خاص اور لطیف بات عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک عالم کتاب کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ بولیے من عندہ علم الکتاب۔ اب یہاں تو علم الکتاب ہے اور وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لگا ہوا دربار ہے۔ ملک سبا سے ملکہ بلقیس جب چل پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون ہے جو اسی کا شاہی تخت اٹھا کر میرے دربار میں حاضر کر دے، جو اس کا شاہی تخت لا کر میرے دربار میں میری بارگاہ میں حاضر کر دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سوال پر قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، آپ کی امت کا ایک عارف، ایک عالم، ایک ولی کامل کھڑا ہو گیا، اور وہ کون تھا؟ عِندَهُ
علم من الکتاب، جس کے پاس حضرت سلیمان پر اترنے والی کتاب کا علم تھا، اور وہ علم کامل نہیں، من الکتاب، اس کتاب میں سے کچھ علم، اس کتاب بولیے، چونکہ اہل علم جانتے ہیں من تبعید کے لیے آتا ہے، یعنی بازیت کے لیے، اس میں سے کچھ، تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ سلیمان پر نازل ہونے والی اس کتاب میں سے کچھ علم رکھنے والا وہ شخص جب کھڑا ہوا تو اللہ نے اس کو شان یہ عطا کی، اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ شاہی تخت لا کر آپ کے دربار میں حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی تو وہ تخت، بولیے، بعض لوگ جو آج کل فتنہ پھیلانے والے یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور بیٹھ کر کرامات اولیاء کو ڈسکس کرنے والے کہ جی یہ کرامت نام کی کوئی شے نہیں ہے، کوئی آج کرامت دکھا دے، کوئی کیمرے کے آگے کرامت دکھا دے، اس طرح کی فضولیات، آئیے قرآن مجید سے پڑھ کر کوئی ایتھینٹک کتاب بولیے ہے؟ اب اگر قرآن حق ہے تو مجھے سچ بتائیے، آنکھ جھپکنے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے شاہی تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر دینا، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ کرامت نہیں تو اور بولیے۔ اور یہ کرامت کس کی ہے؟ حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی۔ کس کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی اگر یہ کرامت ہے تو خود سوچئے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی کرامات کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں کہ امتوں میں سب سے افضل امت میرے آقا کی امت۔ افضل امت کس کی ہے؟ حضور کی امت ہے، اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اگر کتابوں میں افضل کتاب قرآن ہے اور امتوں میں سب سے افضل امت مصطفیٰ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا اولیاء میں سب سے اونچے درجے کے اولیاء بھی تاجدار کائنات کی امت کے اولیاء ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اس مرد کامل کا ذکر قرآن نے کیا کہ جس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے کیا؟ تخت بلقیس کہاں سے لایا؟ 900 میل سے۔ اب آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ 900 میل کا سفر طے کر سکتے؟ بولیے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تو کوئی بیٹھا شخص کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کھڑا شخص بیٹھ نہیں سکتا، جھپکنے میں تو سیکنڈ کیا مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اتنی دیر کے اندر یہ شان ہے کس کی؟ جس کو قرآن نے کہا وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم، اور کتاب کا علم بھی کامل، بولیے، من الکتاب، بعض علم رکھنے والے کی یہ شان ہے، تو پھر خود سوچئے کہ جس کو قرآن کہتا ہے من عندہ علم الکتاب، جب حضرت مولا کائنات کی بات آئی تو خالق کائنات نے فرمایا حبیب نے کہہ دو کہ میری نبوت کا گواہ اس کتاب کا بعض علم رکھنے والا نہیں، علم الکتاب، اس کتاب یعنی قرآن کا کامل علم رکھنے والا علی میری نبوت کا سب سے بڑا گواہ۔ اب ادھر بعض علم ہے اور ادھر کل علم ہے، ادھر سلیمان کا امتی ہے، ادھر میرے مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ ادھر سلیمان پر آنے والی کتاب، ادھر مصطفیٰ پر آنے والی کتاب، کوئی موازنہ ہے؟ بولیے، اگر اس بعض علم رکھنے والے کی کرامت اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے تو پھر خود سوچئے کہ علی کی شان کا عالم، وہ اگر 900 میل سے شاہی تخت لا سکتا ہے تو پھر یہ ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ بھی اکھاڑ سکتا ہے، چونکہ ان کی شان اس سے کہیں
بولیے بڑھ کر ہے. اور پھر سیدنا مولا کائنات آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کرے تو اللہ پاک نے آپ کو کئی خوارق عادت کرامات سے بھی نوازا تھا. بڑی بڑی کرامات اہل علم نے قلم بند کی ہیں، جن میں سے صرف میں ایک یا دو روایات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آئیے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھائیں. اب یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں کر رہا، کن کی؟ امام رازی کی اتھینٹک تفسیر کبیر. آپ اس میں سیدنا مولا کائنات کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کا ایک بڑا ہی پیارا غلام تھا. کیا تھا؟ اور مولا کائنات اپنے اس غلام سے بڑا پیار کرتے، اس پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، اور وہ غلام بھی جان سے بڑھ کے مولا علی سے پیار کرتا تھا. دونوں طرف بڑی گہری محبت کا رشتہ تھا. امام رازی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس غلام سے غلطی ہو گئی اور وہ چوری کر بیٹھا. کیا کر بیٹھا؟ جب چوری کر کے اس کا کیس مولا کائنات کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ امیر المومنین تھے. جب کیس مولا علی کی عدالت میں پٹ ہوا تو آپ نے اس پر گواہیاں طلب کی. جب شہادتیں مکمل ہو گئیں اور یہ بات طے پا گئی کہ واقعی اس نے چوری کی، تو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم جاری کر دیا. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق چوری کی سزا کیا ہے؟ قطع ید، ہاتھ کا کاٹنا. آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری کر دی. جب سزا مل گئی، ہاتھ کٹ گیا، اب یہاں مولا کائنات کا ذرا عدل دیکھیے کہ اس غلام کے ساتھ بڑا خاص پیار بھی تھا، محبت بھی تھی اور بڑا چاہت کا تعلق تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو نافذ کرتے ہوئے آپ نے کسی تعلق کو بھی آڑے آنے دیا. اور ایسا کیوں نہ کرتے؟ یہ تو مولا کائنات کا عدل ہے. چونکہ تاجدار کائنات خود اپنی زبان اقدس سے فرما چکے تھے اس سے پہلے کہ جب ایک معزز قبیلے کی خاتون کا کیس حضور کی بارگاہ میں آیا اور لوگوں نے آ کر اس کی سفارش کرنا چاہی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرا عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تو کسی معزز قبیلے کی خاتون ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا یہی حکم جاری کرتا. یہ تاجدار کائنات کا عدل تھا کہ جس نے میرے آقا کے دین کو شرط سے غرض تک تمام باطل قوتوں پر غالب کر دیا. سیدنا مولا علی شیر خدا آپ نے عین عدل کے مطابق کیا کیا؟ فیصلہ دے دیا اور اس غلام کا ہاتھ کٹوا دیا. جب ہاتھ کٹ گیا تو وہ غلام واپس جانے لگا. راستے میں اس کی ملاقات ہوئی حضرت سلیمان فارسی سے، اور حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ ابن القوا بھی تھا. ان دونوں سے اس کی ہوئی جب ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ ابن القوا نے اس سے پوچھا، محبت کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، عین عدل کا تقاضا یہی تھا. چونکہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے چوری کی اور اس کی سزا شریعت مصطفیٰ میں یہ تھی، انہوں نے وہ کیا. بولیے یہ سوچ کا فرق ہے. وہ کہنے لگا مجھ پر تو احسان کیا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر شریعت کے مطابق سزا دے کر انہوں نے مجھے آخرت کی سزا سے بچا لیا. انہوں نے مجھے آخرت کی سزا سے بچا لیا. اگر یہاں یہ حد جاری نہ ہوتی، سزا نہ ملتی، تو خدا جانے دربار خدا میں جا کر میرا حال کیا ہوتا. وہ تو میرے محسن ہے، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں. جب اس نے اپنی حقیقت، محبت اور پیار کا وہ یہ اظہار کیا. اب یہ سارا واقعہ حضرت سلیمان فارسی نے جا کر مولا کائنات کو سنا دیا.
حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں حضرت سلیمان فارسی نے یہ سارا قصہ جا کے سنا دیا کہ ایسے وہ آپ کا چہیتا پیارا غلام جس کے ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم دیا تھا، ابن القوا نے اس سے یوں پوچھا اور اس نے یہ جواب دیا۔ اس کے جواب کو سن کر مولا کائنات بڑے محظوظ ہوئے، اور سیدنا سلمان فارسی نے کہا کہ وہ اب بھی اپنے دل سے آپ کی اس کی محبت میں، اس کی عقیدت میں کوئی فرق، بولیے، ہاتھ کٹوا کر بھی کوئی فرق، وہ اسی طرح آپ کو چاہتا ہے۔ مولا کائنات نے جب یہ سارا واقعہ سنا، آپ نے فرمایا اس غلام کو بلاؤ، اس غلام کو میرے پاس بلایا جائے۔ جب وہ غلام حاضر ہوا آپ کی خدمت میں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، آپ نے اپنے سامنے بٹھا دیا، اور بٹھا کر اس کا جو کٹا ہوا ہاتھ تھا وہ اس کی کلائی کے ساتھ لگا دیا، اس کی کلائی کے ساتھ وہ ہاتھ ایسے جوڑا، جوڑ کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور کپڑا ڈال کر راوی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے لب ہلے، ایسے لگا جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں، بس چند سیکنڈ کی بات تھی، وہ لب ہلے، اوپر کپڑا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی اب علی کپڑا اٹھا دو۔ جب آپ نے وہ کپڑا اٹھایا تو وہ ہاتھ کلائی کے ساتھ ایسے جڑ چکا تھا جیسے زندگی میں کبھی اس پر زخم آیا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایسے لگا جیسے اس پر کبھی زخم۔ یہ شان رب کائنات نے ان کو عطا کی، من عندہ علم الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب کا کامل علم عطا کیا، ان کی کرامات کا عالم بولیے کیا ہوگا۔ سیدنا مولا کائنات آپ جب صفین کے میدان کی طرف جا رہے تھے لشکر لے کر، تو راستے میں آپ کے لشکر کے پاس ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ اب پینے کے لیے ارد گرد پانی نظر نہیں آ رہا تھا، تو قریب ایک گرجا تھا، اس گرجے میں ایک راہب بیٹھا تھا۔ آپ نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس سے معلومات لے کے آؤ۔ انہوں نے جا کر پوچھا اس گرجے کے راہب سے کہ ادھر آس پاس کہیں پانی مل سکتا ہے۔ اس نے بتایا کوئی 4 فرسخ یعنی کوئی 14 یا 15 میل کلومیٹر اتنا فاصلہ بنتا تھا کہ وہاں جا کر آپ کو پانی ملے گا، اس سے پہلے پانی ادھر کہیں بھی نہیں ہے۔ اب مولا کائنات کے غلاموں نے مشکیزیں اٹھائے، گھوڑوں پر بیٹھے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ آپ خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر اس گرجے کے گرد تھوڑا سا آپ نے چکر لگایا، اور ایک مقام پر جا کر آپ نے اپنی سواری کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا اس جگہ کو کھودو، اس جگہ کو۔ جب اس کی کھدائی ہوئی تو نیچے ایک بڑا مضبوط پتھر تھا۔ اب تمام لوگوں نے کوشش کی اس پتھر کو اٹھانے کی، ہٹانے کی، مگر ان سے ہٹانا ممکن نہ تھا۔ جب وہ پتھر کسی سے نہ ہٹایا گیا تو مولا کائنات خود آگے بڑھے، اور آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں لگائیں اور اس پتھر کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا۔ جب پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کیا تو اس پتھر کے نیچے سے میٹھے پانی کا تازہ چشمہ جاری ہوا۔ اس چشمے سے آپ کے لشکر والوں نے سب نے پانی پیا، اپنے اپنے مشکیزیں بھی بھرے، اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ جب اس گرجے کے اندر موجود اس راہب کو پتہ چلا کہ اس گرجے کے پاس سے مولا کائنات نے زمین کھدوا کر کیا میٹھا چشمہ جاری کر دیا، وہ راہب بھاگتا ہوا آیا اور مولا کائنات سے آ کر پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ اس نے کہا آپ نبی تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگا کوئی آپ کسی نبی کے صحابی تو نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کے دین میں داخل کر۔
آپ نے اس راہب کو کلمہ پڑھایا اور آقا علیہ السلام کے دین میں جب داخل کر دیا، اب مولا کائنات نے اس سے پوچھا کہ اتنا زمانہ تو اس گرجے کے اندر عبادت میں مصروف رہا، میرے آقا کی آمد ہوئی اور پھر حضور کے 3 خلفاء گزر گئے، اتنا زمانہ تو نے گزارا تو تو نے میرے نبی کا کلمہ پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ آج کے دن کا تو انتظار کیوں کر رہا تھا؟ پہلے مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی سابقہ کتب کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر یہ ایک نشانی، ایک علامت پڑی تھی کہ اس گرجے کے پاس ایک مخفی چشمہ ہے، اس گرجے کے پاس ایک مخفی چشمہ ہے، اور اس چشمے کو آ کر یا تو کوئی اللہ کا نبی کھولے گا یا اس چشمے سے آ کر کوئی اللہ کے نبی کا صحابی پردہ اٹھائے گا۔ وہ کہتا ہے جب سے میں نے پڑھا تھا میں اس دن سے اس گرجے میں انتظار میں ہوں کہ کب وقت آئے گا کہ جب کوئی نبی یا نبی کا صحابی آ کر اس چشمے سے پردہ اٹھائے گا اور اس مخفی چشمے کو ظاہر کرے گا۔ بس آج وہ میرے انتظار کا دن پورا ہو گیا، آپ نے جب وہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میں نے اپنی ان سابقہ آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق جان لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی کے صحابی ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ مولا کائنات یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے اور رو کر عرض کرتے مولا تو کتنا کریم ہے کہ تو نے پہلے نبیوں پر اترنے والی سابقہ کتابوں میں بھی اپنے مصطفیٰ کے صحابی کا ذکر کروا دیا۔ علی کا ذکر کس میں؟ سابقہ کتب میں بھی تو نے کر دیا، اب نام لے کر تو نہیں کیا نا، بس اشارتاً اتنا ہی کیا کہ اس چشمے کو آ کر وہ کھولے گا جو اللہ کے نبی کا صحابی ہوگا۔ تو وہاں اسے دیکھ کر وہ راہب کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، اور پھر آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پھر آپ کے لشکر میں جا کر وہ راہب بطور مجاہد لڑا، اور پھر وہیں اس راہب کی شہادت ہوئی اور مولا کائنات نے خود اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور خود اس کو دفن بھی کیا۔ تو حاضرین محترم، یہ سب کس ہستی کی بات ہو رہی ہے؟ من عندہ علم الکتاب، جسے اللہ نے کیا دیا؟ اونچا بولیے، کتاب کا علم عطا کیا۔ تو حاضرین محترم، مولا کائنات کی عظمت کے کئی پہلو، کئی گوشے، میرے آقا کی بے شمار احادیث جن میں تاجدار کائنات نے مولا کائنات کی عظمتوں، شانوں اور ان کی سیرت کے کئی گوشوں اور کئی پہلوؤں کو بیان کیا۔ آج کی نشست میں ہم نے صرف ایک گوشے کا ذکر کیا اور وہ ہے من عندہ علم الکتاب، کہ علی کا قرآن سے کتنا تعلق تھا۔ بولیے قرآن سے، چونکہ ہم درس قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس درس قرآن کی، آج کے اس درس قرآن کا خلاصہ بھی یہ ہے اور سیرت مولا کائنات کا اور جشن مولود کعبہ کا پیغام بھی یہ ہے کہ لوگوں آؤ، علی سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا تعلق قرآن سے قائم نہیں ہوتا، اور اگر قرآن سے محبت کا حق ادا کرنا ہے تو قرآن سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک تعلق مولا کائنات کی بارگاہ سے۔ وہ لوگ جو قرآن کی بات کریں، بات ختم ہوگی، کس کی؟ قرآن کی بات کریں، مگر دل علی کی محبت سے خالی ہو تو سمجھ لیں ان کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور وہ لوگ جو صبح و شام علی علی پکارتے پھریں مگر ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآنی تعلیمات سے، قرآنی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ بھی جان لیں کہ ان کا علی سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علی والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں اور قرآن والے وہ ہیں جو علی والے ہیں۔ ان دونوں کو کبھی جدا قیامت تک میرے آقا نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا جو بھی جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا، علی کو قرآن سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا یا قرآن کو علی سے، وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے
وہ فاسق اور فاجر تو ہو سکتا ہے مگر کبھی بھی ہدایت کی منزل کو پار، تو ہدایت اسی کے لیے ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن علی المرتضیٰ ہے، دامن اہل بیت اطہار ہے، چونکہ میرے آقا نے اپنے وصال مبارک سے پہلے اپنی امت کو خاص نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین، تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی کتاب قرآن تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَأَهْلُ بَيْتِي عطرتی، اور اپنی اہل بیت اپنی عطرت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، خبردار نہ اس قرآن سے تعلق توڑنا اور نہ میری اہل بیت سے تعلق توڑنا، ان سے بھی جڑے رہنا اور قرآن سے بھی جڑے رہنا۔ اگر دونوں سے مضبوطی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا لن تضلوا، پھر تم کبھی گمراہ نہیں، بولیے کبھی گمراہ، تمہیں ہدایت کی منزل ضرور مل کے رہے گی، شرط یہ ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت رسول، ایک ہاتھ میں دامن مولا کائنات۔ یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، یہ نچوڑ ہے آج کے اس درس عرفان القرآن کا، اور یہ پیغام ہے جشن مولود۔ جشن تو بڑی دنیا مناتی ہے مگر وہ کیا جشن ہے کہ جہاں علی کی بات ہو مگر قرآن سے دور کا واسطہ ہی نہ ہو، اور وہ کیا قرآن کا درس ہے کہ جہاں قرآن کی بات تو ہو اور حضور کی اہل بیت کی اور مولا کائنات امام الاولیاء کی بات نہ ہو۔ تو حاضرین محترم، ان کے ذکر کے بغیر قرآن کا درس قرآن نہیں، اور قرآن کے بغیر علی کی محبت حقیقی محبت نہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں محبتوں کو یکجا لے کے چلنا، میں نے عرض کیا کہ یہی سیرت مولا کائنات کا پیغام ہے، یہی رب کے قرآن کا پیغام ہے، اور یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ یہ منہاج القرآن کا مشن جس کے تحت ہر مہینے درس عرفان القرآن کا یہ اہتمام محترم حاجی غلام قادر صاحب اور محترم حنیف صاحب اور پھر ان کے سٹاف ممبران اور ان کے ساتھ مل کر محترم علامہ صاحب خاص شفقت فرماتے ہیں کہ اپنے محلے میں اس میسج کو، اس پیغام کو عام کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ تمام احباب کو مولا کائنات کی ولادت کا آج کا دن بھی مبارک ہو، یہ قرآن کی مجلس بھی مبارک ہو، اور کوشش یہ کریں کہ اس پیغام کو اتنا عام کریں کہ کوئی گھر اور کوئی دل نہ حب علی سے خالی رہے، نہ تعلق قرآن سے خالی رہے۔ بس یہ مشن ہے۔ یہ کیا ہے؟